اگر اب سے کہا جائے کہ آج دن بھر انٹرنیٹ بند رہے گا تو ذرا سوچئے کہ اب لوگ جو سوشل میڈیا کے عادی بن چکے ہو اب کی کیا حالت ہوگی۔ یار یہ انٹرنیٹ چل کیوں نہیں رہا ہے؟ تھوڑی دن پہلے کی بات ہے، کلائنٹ آیا، اس کو کام ڈیلیور کرنا تھا، نیٹ نہیں آ رہا تھا، وہ یہ کہہ کے چلے گئے یو پاکستانی ایڈیٹ۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بار بار موبائل فون کو چیک کرنے کے لیے اب بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر خریداری کے اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کس طرح آپ کی خریداری کے رویے کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورکس دنیا بھر میں 3.6 ارب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق جب آپ کچھ منٹوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں تو آپ لمحہ با لمحہ بے قراری محسوس کرتے ہیں، جو اکثر فومو یعنی کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے کے خوف سے جرا ہوتا ہے، جسے فیئر آف میسنگ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ بے قراری آخر کیوں محسوس ہوتی ہے؟ فطری طور پر انسان رابطے اور تعلق کا خواہش مند ہوتا ہے اور سوشل میڈیا اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس سے منقطع ہوتے ہیں تو شدید بے قراری محسوس کرتے ہیں۔ حد سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک عادت بن جاتی ہے جس سے الگ ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور دور رہنے پر بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں آپ اہم خبروں اور آن لائن گفتگو سے محروم نہ رہ جائے۔ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا نیٹ ورکس دنیا بھر میں 3.6 ارب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی UTS سکول سسٹمز اینڈ ماڈلنگ کی ہیڈ ڈاکٹر ایلا عرفانی کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے نقصانات میں نفسیاتی مسائل سب سے زیادہ اور عام ہیں۔ دوسری جانب PhD کی طالبہ لیلا بوون کہتی ہیں کہ 2003 سے 2018 کے درمیان شائع ہونے والے 50 سے زائد تحقیقی آرٹیکلز کا جائزہ لیا گیا، جس میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات میں نفسیاتی نقصانات سب سے زیادہ اور عام تھے۔ ساتھ ہی سافٹ ویئر اور فشنگ کے خطرات جیسے مسائل بھی شامل تھے۔ لیلا بوون نے مزید بتایا کہ مستقبل میں ایسی ایپلیکیشنز اور فیچرز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں جن سے سوشل میڈیا کی ایڈکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر خریداری کے اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے آپ کی خریداری کے رویے کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے، جو آپ کی اضطراری، نمائشی اور بے ساختہ خریداری کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب یہ بے ساختہ، نمائشی اور اضطراری خریداری کیا ہے؟ عام طور پر بے ساختہ خریداری خصوصی پروموشنز، پیشکش اور اشتہارات کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو مسلسل سوشل میڈیا براؤزرز استعمال کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے اضطراری خریداری۔ یہ وہ خریداری ہے جس میں آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کیے بغیر، اپنی حیثیت کی پرواہ کیے بغیر غیر ضروری خریداری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کی معاشی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نمائشی خریداری جس میں آپ اپنی سماجی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے مہنگی اشیاء خریدتے ہیں، اکثر انفلوئنسرز اور ساتھی صارفین سے متاثر ہو کر۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آج کی دنیا میں گہرائی سے سرایت کر چکے ہیں۔ تقریباً 3.6 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو روزانہ کم از کم 2 گھنٹے ان پلیٹ فارمز پر مختلف مقاصد کے لیے گزارتے ہیں، جیسے کہ شیئر شدہ مواد کو براؤز کرنا۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ڈیجیٹل آلات کی بڑھتی ہوئی ملکیت کی وجہ سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ان پلیٹ فارمز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایشیا پیسیفک میں انڈیا کو چین کے بعد دوسرا سب سے بڑا SMP انٹرنیٹ صارف کنٹری مانا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین میں تقریباً 983 ملین اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ انڈیا میں 487 ملین اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ انڈیا صارفین SMP پر روزانہ تقریباً 2 گھنٹے 36 منٹ گزارتے ہیں، جو عالمی ایوریج سے زیادہ ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جنریشن Z کے صارفین، خاص طور پر مرد حضرات، SMP پلیٹ فارمز مثلاً میٹا کے سب سے زیادہ ایکٹیو صارفین میں شامل ہیں۔ انڈیا میں نوجوان SMP صارفین کے اس بڑھتے ہوئے استعمال نے انڈیا کے تعلیمی نظام کے بڑھتے ہوئے زوال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرح براہ راست آپ کی روزمرہ کی روٹین، ذہنی صحت اور مالی عادات کو متاثر کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کو نمایاں طور پر متاثر کر رہے تھے۔ یہ پلیٹ فارم سیکھنے کے وسائل، سبق اور مطالعاتی گروپ فراہم کرتے ہیں، جس سے طلبہ بحث میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہوئے اکثر مطالعہ کے وقت کو کم کر دیتے ہیں۔ رات دیر تک جاگنا ٹرینڈ بن گیا ہے اور طلبہ دیر رات تک براؤزنگ کے نتیجے میں اپنی توجہ اور علمی کارکردگی متاثر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا سائبر کرائمز کی زد میں آ چکا ہے، جس میں آن لائن ہراساں کرنا، دماغی صحت اور جذباتی استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
नोटिफिकेशंस की मुसलसल नुमाइश इज़्तिराब को बढ़ा सकती है और तवज्जो को कम कर सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया माली हालात जैसा कि खर्च करने की आदत और माली फैसला साजी को भी मुतासिर कर सकता है, जो बचत और अखराजात की अलिफावर्ज को मुतासिर करता है। मुसलसल खर्च सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा डार्क पहलू है, जिसमें हदफ बनाए गए इश्तिहारात और असर अंगेज प्रमोशंस गैर ज़रूरी खरीदारियों का बाइस बन सकते हैं। सोशल मीडिया बातचीत, नेटवर्किंग और मालूमात के तबादले के लिए प्लेटफार्म पेश करता है, ताहम इसके गलत इस्तेमाल ने मुतअद्दिद समाजी, नफसियाती और इखलाकी मसाइल को जन्म दिया है। साइबर धोंस में अफराद को डराने, धमकाने या जलील करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल शामिल है। ये नफरत अंगेज तबसरों, तरविलिंग आ गलत मालूमात फैलाने के तौर पर जाहिर हो सकता है, जिससे मुतासरीन डिप्रेशन, इज़्तिराब और यहाँ तक कि खुदकुशी के रुझानात का तजर्बा कर सकते हैं। गुमनाम अकाउंट्स जो अफराद पर उनकी ज़ाहिरी शक्ल, आरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हमला करते हैं। सोशल मीडिया गैर तस्दीक शुदा आजान बोझ कर गलत मालूमात से भरा हुआ है, जो अक्सर राय आमा में हीरा फेरी खौफ व हरास फैलाने के लिए फैलाया जाता है और जायज़ खबरों पर एतमाद को मजरूह भी करता है। सार्फिन अक्सर ज़ाती मालूमात को ये समझे बगैर शेयर करते हैं कि इसका इस्तेहसाल कैसे किया जा सकता है। ये शनाख्त की चोरी, ताक़ुब गैर मजाज डेटा की फ़रोख्त का बाइस बन सकता है। हैकर्स लीक शुदा ज़ाती डेटा को धोखाधही की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल लत का बाइस बन सकता है, जिससे ज़हनी सेहत और पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है। पोस्टर्स के जरिए स्क्रोलिंग में घंटों गुजारना, जिससे ज़ाती और पेशा वराना जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किया जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधही करने वाले लोग सार्फिन को पैसा, ज़ाती मालूमात हसास डेटा के जरिए धोखाधही से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेहसाल करते हैं। सोशल मीडिया मुआशरती तकसीम और तशद्दुद को हुआ देता है। सोशल मीडिया के कुछ तरीके कमज़ोर अफराद, जैसे बच्चों और बूढ़ों का इस्तेहसाल करते हैं। शिकारी नाबालिगों को निशाना बनाने के लिए प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। मजीद ये कि हैकर्स और मुजरिम खुफिया मालूमात इफ्शा करने के लिए सार्फिन को जोड़ तोड़ करते हैं और अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने के लिए काबिल एतमाद इदारों की नक्काली करते हैं। सोशल मीडिया अक्सर सेहत के बारे में गलत मालूमात खतरनाक सरगर्मियों का प्रचार करता है, जो जिस्मानी और जज्बाती नुकसान का बाइस बनता है। चंद एहतियाती तदाबीर के जरिए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त पॉलिसियाँ लागू करें, नुकसानदेह मवाद और गलत मालूमात के खिलाफ इक़दामात को नाफिज करें और गुस्ताखाना मवाद का पता लगाने और इसे हटाने के लिए आय तैयार करें। अगरचे सोशल मीडिया बेशुमार फ़वाइद पेश करता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अहम चैलेंजेस का बाइस बनता है। उन बदसलूकी से निमटने के लिए सार्फिन, हुकूमतों और प्लेटफार्म फराहम करने वालों के दरमियान एक महफूज और ज़्यादा इखलाकी ऑनलाइन माहौल फराहम होना चाहिए। सोशल मीडिया एक ताकतवर टूल है जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर कर सकता है। इसके साथ ही माहिरीन तालीम, दिमागी सेहत, मालियात और पैदावारियत जैसे शुबों में आपकी औसत को मुस्बत मनफी तौर पर मुतासिर कर सकता है। सोशल मीडिया को ज़हन साजी और हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल करके आप इसकी खामियों को कम करते हुए इसके फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.